اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے کریم، تجھ سے محبت کرنے والے، تیری محبت کے چراغ دلوں میں روشن کرنے والے، یہ بوڑھے جوان بچے صحت مند بیمار سب تیرے گھر میں جمع ہو گئے. اے مولا، مجھ سے ان کا صرف یہی تعلق ہے کہ یہ مجھے تیرا نمائندہ سمجھتے ہیں، تیرے دین کا ترجمان سمجھتے ہیں. میری زبان پر تیرا کلام، تیری آیات، تیرے حبیب کی احادیث جاری ہوئی. اس کے سوا میں نے نہ کبھی ان کی ایک روپے سے مدد کی، نہ کبھی ان کے کسی کام آیا، نہ کبھی ان کے لیے کچھ دنیاوی خدمات انجام دے سکا، سوائے اس محبت کی کوئی اور محبت انہیں کھینچ کر نہیں لائی ہے. اے مولا، اس محبت کا صلہ تیرے سوا ہم کس سے مانگیں گے کہ یہ تیری ہی لیے محبت ہے. اس کا صلہ تو ہی نصیب فرما، اس دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما. اے اللہ، یہاں بھی نصیب فرما اور قبر میں بھی نصیب فرما. اے اللہ، یہ محبت تو ہی پیدا فرماتا ہے، جسے چاہے دوست بنا دے اور جسے چاہے دشمن بنا دے. تو اپنوں کو بیگانہ اور بیگانوں کو اپنا بنا دے. اے مولا، تو چاہے تو سانپ انسان کی حفاظت کرے، شیر جیسا درندہ انسان کا محافظ بن جائے. رب کریم، تو جسے چاہے اسے انسان کا ہمدرد بنا دے. رب کریم، دوست دشمن بن گیا ہے اور دشمن دوست بن جائے. یہ تیری قدرت کے کرشمے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اے رب کریم، اے خالق کائنات، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تیرے ہی لیے ہم سارے جہاں میں رسوا ہیں. اے مولا، ہماری محبتوں کا ہمیں صلہ نصیب کرنا. ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیجیے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیجیے. اے اللہ، رکی ہوئی چیزوں کو جاری فرما دیجیے، ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرما دیجیے. اے اللہ، تجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں کون تیرا ہے کون تیرا دشمن ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے. اپنے دوستوں کو اے اللہ عزت نصیب فرما، دشمنوں کو ذلت سے دوچار فرما. اے رب کریم، روزی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے. اے اللہ، جو بچے اپنے امتحان کی کامیابیوں کے لیے محنتیں کر رہے ہیں اور امتحانوں میں سرخرو فرما. اے اللہ، اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ، ان کو ان کے دلوں کا سکون و قرار بنا دیجیے. اے مولا کریم، بیٹے اور بیٹیاں تیری دی ہوئی امانت ہیں، اس امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت. اے رب کریم، اے خالق کائنات، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، دنیا کی کسی جیل میں ہوں، انہیں رہائی نصیب کرو. ہر قیدی چاہے وہ حقیقی مجرم ہو، وہ بھی رہائی کی تمنا اور تلاش میں رہتا ہے. اے مولا، اسے اگر اس نے جرائم اور کرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، گناہ سے توبہ کی توفیق مرحمت فرما. ان کو گناہوں سے توبہ کی توفیق رحمت فرما. جن کے گناہ ہیں، جن کے کوئی گناہ نہیں، اے مولا، ان کی رہائی مقدر فرما، جلد رہائی نصیب فرما. رب کریم، ہم سے بھی خطوں کے ذریعے اور چلتے وقت نہ جانے کتنے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ باہر نکل کر بھی ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا. اے مولا، وہ روتے ہوئے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. ان حضرات کو بھی رہائی نصیب فرما. تو نے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہم سے ملنے جلنے والوں کو نصیب فرمائی. تو ہر قیدی کو نصیب فرما. ہر قیدی کی بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں ہے، بیٹا اپنے باپ کے انتظار میں ہے، ہر ماں اپنے جگر کے انتظار میں ہے. اے مولا، ان کو میری رہائی نصیب فرما. کریم، تو نہیں چاہتا کہ کوئی انسان قید ہو، بلکہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی پرندہ قید کر لیا جائے. رب کریم، دنیا بھر کے جو مظلوم قیدی ہیں، ان سب کی رہائی کے فیصلے کرو. اللہ، اس مسجد کو جس طرح تو نے گل گلزار بنایا ہے، اے اللہ، اس میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھا دیجیے. ہماری صاحب اور ان کو یہاں پر ٹھکانہ دینے والے یہ بستی کے لوگ، ان سے محبت کرنے والے، ان کا ساتھ نبھانے والے، اس مدرسے کی آبیاری، اس مدرسے کی کوئی گل گلزار بنانے والے تمام حضرات جو دنیا میں ہیں، ان کو اس کا نیک بدل نصیب فرما. دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو سے منور فرما. جو کچھ وہ یہاں کر چکے ہیں، اللہ اس کا صلہ ان کو آخرت میں نصیب فرما. اس مجمع میں بیمار بھی ہوں گے، ان کو شفا نصیب فرما. اللہ، کچھ مقروض بھی ہو سکتے ہیں، ان کو قرضے کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما. بے نکاحوں کے نکاح اے اللہ جلد سے جلد کرانے کی راہ اور اسباب مہیا فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اور جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہر طرح کے فتنے سے
ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے اے اللہ اس پوری بستی کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت